یہ بڑی اچھی بات ہے شفیع جان صاحب، آپ کی سپیچ کا نمبر تھا مگر بیچ میں یہ بات آ گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ احمد خان نے ادھر بڑی اچھی ریکمنڈیشنز دی ہیں، آپ کی جو تجاویز ہیں میں بالکل 101% تائید کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے صوبے میں سب سے بڑا ایشو لا اینڈ آرڈر ہے اور یہ برننگ ایشو ہے۔ ہم ادھر باتیں کرتے ہیں انویسٹمنٹس کی، فورن انویسٹمنٹ آئے، لوکل انویسٹمنٹس آئیں، جاب کریشن ہو، تو یہ سب کچھ تب پاسبل ہوگا جب ہمارے سیکیورٹی حالات بہتر ہوں گے۔ ابھی صوبے میں رہتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ بالکل ٹھیک ادھر بات ہوئی ہے، کیبنٹ نہیں ہے، کیبنٹ انشاءاللہ جلد ہو جائے گی، اینڈ وی ایگری ود دا پوائنٹ آف دی اپوزیشن، کیبنٹ از دا گورنمنٹ، تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کا بھی مجھے پورا یقین ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی جو تجاویز ہیں آپ نے ڈسکس کی ہوں گی، فردر جب ہماری کیبنٹ بن جائے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور فورم جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر اسمبلی ہو، یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ اگر فرض کرو ہماری گورنمنٹ پہ کسی کو اعتراضات ہیں شاید اسمبلی پہ نہ ہوں، یہ ایک ایسی باڈی ہے جدھر تمام پارٹیز کے ممبران ادھر بیٹھتے ہیں، ہم سارے ایز ون فیملی بیٹھتے ہیں ہم ادھر، تو اس مسئلے کا حل تو نکالنا ہی نکالنا ہے اور اس میں اچھی تجاویز دینی چاہیے۔ ہم سارے پاکستانی ہیں اسپیکر صاحب، ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے، ہم نے اپنے صوبے کا سوچنا ہے، اور خاص کر جو حالات ہمارے صوبے میں بنے ہوئے ہیں صوبے کے باسیوں کا سوچنا ہے۔ ہم جو شہادتیں ادھر ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، سیکیورٹی فورسز کے لوگ، ہماری پولیس، ہمارے سویلینز جو کولیٹرل ڈیمیج میں فوت ہو رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑا افسوسناک قسم کا ایک پہلو ہے۔ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جو دہشت گردی، اس سے بھی ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی، تو میں بالکل تائید کرتا ہوں، اس پہ ضرور بلائیں، تو انشاءاللہ گورنمنٹ جب بن گئی تو گورنمنٹ کا بھی ویو آ جائے گا، آئی ایم شیور گورنمنٹ 101% آپ کے ساتھ ہوگی۔ شکریہ جی۔ تھینک یو۔ زید چند زیب صاحب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر صاحب، میرے کنڈی بھائی نے جو باتیں کی بالکل اپنی جگہ بجائیں، لیکن جب ہمارے سی ایم صاحب اسلام آباد چلے گئے تھے، جب سی ایم بن کے چلے گئے تھے، ان کو چاہیے تھا ہمارے سی ایم کو ویلکم کرتے، ان کو اپنے پاس بلاتے اور اچھے طریقے سے بیٹھ کے بات کرتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے سی ایم نے یہی کہا ہے نا کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے اور ہمارے عمران خان نے یہ سی ایم سلیکٹ کیا ہے، تو پھر تو کوئی دو رائے نہیں تھی کہ ان کو نہ ملنے دیا جاتا۔ چلے نہیں ملنے دیا گیا، ہم ہائی کورٹ پہ چلے گئے، ہائی کورٹ میں بیٹھے تو ہائی کورٹ کا جج آپ سے 4 گنا اونچا بیٹھا ہوتا ہے اسپیکر صاحب۔ جب اس نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو ملنے دیا جائے گا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ اگر ایک ایس ایچ او جو ہمارے سی ایم کی انسلٹ کرتا ہے تو شرم آنی چاہیے اس فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ 4.5 کروڑ آبادی کا سی ایم تھا جس کی انسلٹ کی گئی اور کہا گیا میں تمہارا یہ کام نہیں مانتا ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، یہ ہائی کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں، آپ پہلے تو اوپن نہیں تھی یہ چیزیں، آج یہ اوپن کر دی انہوں نے کہ یہ فیصلے، یہ چیزیں کسی کے ماتحت چل رہی ہیں۔ اگر جج صاحب اسی ٹائم فیصلہ کرتے، اسی ٹائم آئی جی کو برطرف کیا جائے، اسی ٹائم آپ کے یہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں لا اینڈ آرڈر کے، جتنی سیکورٹی ایجنسی، سب کو فارغ کیا جائے، کیوں جج صاحب کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں، پھر اس ملک میں کیا قانون ہے، کیا اسمبلی ہے؟ آپ کی طرف سے جانا چاہیے تھا لیٹر، انٹیریئر منسٹری کو جانا چاہیے تھا کہ 4.5 کروڑ آبادی کا سی ایم یہاں سے گیا، اس کو ایک فرد واحد کو ملنے نہیں دیا گیا، ایک نہیں 4 دفعہ وہ گیا۔
اب اس سے بتائیں کیا اعتماد ہماری عوام کے اوپر ہوگا. دوسری بات جو آج لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو رہی تھی پہلے, آپ یہ بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات دیکھ لیں, انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, افغانیوں کو ہم جس طرح بے دردی سے نکال رہے ہیں, 40 سال ہم نے اسپیکر صاحب ان کو رکھا ہے. اب مجھے صرف اتنی بات آپ یہ بتائیں, جو اب بمباری ان پہ ہوئی ہے, یہاں سے جو لوگ گئے تھے ان کے بال بچہ گیا تھا, ان پہ یہ بم برسے ہوں گے یا راکٹ لانچر گئے ہوں گے, لگے ہوں گے. ایک افغانی جو بھی ہے جس صوبے میں رہتا تھا, یقین جانے مجھ سے اچھی ان کو بولتا تھا. کیوں 40 سال رہے وہ مانسرا کے اندر, پنجاب کے اندر وہ 40 سال رہے, مجھ سے اچھی پنجابی بولتا تھا. وہ سندھ کے اندر وہ سندھی بولتا تھا, ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے تھے. کل آپ مجھے بتائیں, ہم ایک انڈیا کے بارڈر کو نہیں روک سکتے, جب یہ لوگ نکلیں گے وہاں سے, جب ان کے بچوں پہ بمباری ہوگی, جب یہ لوگ نکلیں گے, ہر گلی محلے کا ان کو پتہ ہے, ہر گلی محلے کا پتہ ہے کہ سکول کہاں پہ ہے, کالجز کہاں پہ ہے, ہمارے تھانے کہاں پہ ہے, ہماری مساجد کہاں پہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ان کو تو نقشوں کی ضرورت ہی نہیں, انہوں نے تو بارڈر سے اندر ہونا ہے, اور جہاں پہ بھی بلاسٹ کرنا چاہیں گے کریں گے. کیسی ہماری ایجنسیاں ان کو روکیں گی؟ تو ہماری ایجنسیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, بھیجنا ہی ہے. آج بھی ہمارا خان صاحب کیا کہتے تھے, یہی کہتے تھے بات چیت کے ساتھ. آج بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو پہلے ہی کر لیتے, تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی ہمارے ان لوگوں کے اوپر. یہ یقین جانے آگے جانے والا ٹائم ہمارے پاس اور بھی خطرناک آ رہا ہے. یہ ٹیررزم ہمارے لیے دن بہ دن بڑھے گا, کم نہیں ہو سکتا. ہاں, جہاں تک کنڈی صاحب نے بات کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بجائے. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو باجوڑ سے, ان ایجنسیوں سے, بنو سے نکال دیتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد اٹیک ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, ڈائلاگ کرنا چاہیے, اس پہ بیٹھ کے تمام اداروں کو بات چیت کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت کے بغیر کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہمیں ہمارے اداروں کو, ہمارے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک جرگہ کرنا چاہیے اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے اور کس رخ پہ چلنا ہے. جہاں تک اداروں کی بات کی گئی, عمران خان نے یہی کہا تھا کہ اداروں کو مضبوط کرنا ہے ہم نے. آج ہمارے اداروں کی یہ حالت ہے, اب ہم کیا کہیں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اداروں کی یہ حالت ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ابھی چلے جائیں, آج کل چلے جائیں, آپ دیکھیں تو بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. کوئی کسی پہ عمل درآمد نہیں ہے, کوئی ایم پی اے شیمپئن نہیں ہے. یہ سب ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈرامہ ہے. کوئی ایم پی اے شیمپئن نہیں مانتے وہ ہمیں, نہ ہی ہماری کوئی بات سنتے ہیں. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے, مجھے بتا دیں یہ سب, لیکن اس بیوروکریسی کو بٹھائیں جہاں پہ, ان سے سوال کریں, ان سے جواب لیں کہ ہمارے ایم پی ایس کی کیوں انسلٹ کی جاتی ہے. اندر بیٹھ کے سگریٹ لگائے جاتے ہیں, فون پہ باتیں کرو تو وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہے. بعد میں جائے تو ہو آپ نے تو باہر کھڑے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کال پہ بات کرے تو سگریٹ اندر چل رہا ہے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے, اور پوچھیں وہ کہتے ہیں, اس کا پی اے کہتا ہے میٹنگ میں, بڑی سخت میٹنگ میں بزی ہیں جی. اور خود اگر آپ اندر چلے جائیں ایک دم چھلانگ مارتے ہو, کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا جی, میرے تو پی اے نے غلط بات کی تھی آپ سے. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں, جبکہ ہم ایجنسیوں کو مضبوط کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ ہوا, کل ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مضبوط کیا, ان کے ہاتھ مضبوط کیے, نہ کہ ہمیں اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے. تو میں اپنی اسمبلی سے ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, ان کے پاؤں مضبوط کرنے چاہیے, تاکہ ہم انشاءاللہ جس طرح ڈاکٹر امجد صاحب کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کسی ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ کچھ بھی ہوگا, ہم سب مل کے اسی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو. شفیع جان صاحب, یہ اس دن سے اس کا نمبر پیچھے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ اس پہ بات کرتے ہیں, اس بات پہ جو کنڈی صاحب نے بات. ڈاکٹر امجد صاحب کا مائک آن کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا اور جس طرح کنڈی صاحب نے سجیشن دی, تو اس کے ساتھ ہماری ساری جتنی بھی حکومتی بینچوں کی پارلیمنٹیرین ہے, اس کے ساتھ ہم متفق ہیں اور اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی ایم والا معاملہ آیا
تو جب ایجنسیوں سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو پھر ہم نے یہاں پہ ایک گرینڈ کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ذریعے اس بہت بڑی مسئلے کو ہم نے حل کروایا. جناب اسپیکر صاحب، میں بالکل ہماری حکومت اس کے لیے تیار ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اجتماعی طور پہ سب پارٹیاں جو پاکستان یا خیبر پختونخوا میں وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، یا جتنی بھی ایکس گورنر ہے یا چیف منسٹرز ہے، ان کی ہم ایک مطلب ہے کہ اسمبلی میں ان کو بلائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھے. یہ رکھنی چاہیے. میرے خیال میں میرے کوئی 4-5 سپیچز اس موضوع پہ ہے کہ میں نے اپوزیشن کی بھائیوں کو بھی کہا تھا کہ اگر آج ہم زیر عتاب ہے تو کل آپ تھے، شاید کل آپ دوبارہ ہو جاؤ. یہ لوگ ہمیں لڑا رہی ہے اور خود جو مزے ہے وہ لے رہی ہے یہاں سے، اور ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسمبلی میں یہ ساری پارٹیاں یا اسمبلی سے باہر یہ لڑے، ایک دوسرے کے خلاف لڑے، تاکہ ہم یہ تاثر دے سکیں کہ ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا سکتی. ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت دی، مسلم لیگ کو بھی دی، ANP کو بھی دی، JUI کو بھی دی، جماعت اسلامی بھی کو دی، لیکن کسی نے نہیں سنبھالا. اور خود ان کا یہ حال ہے کہ 36 سال ڈکٹیٹر ملٹری شپ نے اس ملک میں سیاہ سفید کی مالک تھی، انہوں نے اس ملک کو چلایا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے اس کے ساتھ کیا 36 سال تو آپ لوگوں نے اس پہ حکومت کیا. میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں کہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے، اور ہمیں یہاں پہ سب پولیٹیکل پارٹیز کی جتنی بھی ہیڈز ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے. اور جس طرح ہم نے PTM کے معاملے میں جو ہم نے وہاں پہ ایک ڈیسیجن لی، الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو وجود دی، اللہ پاک نے اس میں کامیابی دی. اس طرح اگر ہم سب پارٹیاں جتنی بھی ہے اکٹھے ہو کے، جس طرح آپ کی سجیشن ہے، کنڈی صاحب کی سجیشن ہے، اس پہ چلے تو میرے خیال میں دیکھو ہمارے ملک میں اور خاص کر ہماری صوبے میں سب سے جو ہمارا پرائرٹی ہے وہ امن ہے اور جمہوریت ہے. اگر ہم متفق ہے، ٹھیک ہے ہم خود لڑے آپس میں، لیکن اگر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اس صوبے کا بھی اللہ حافظ ہے. اور جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر آپریشن کے ذریعے نہیں تو پھر الٹرنیٹ کیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں پرسوں یا کچھ دن پہلے DGI اسپیار صاحب نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 14,535 آپریشن کی ہے. اب اگر 14,535 آپریشن سے یہ اس صوبے میں امن نہیں لے کے آ سکتی، اور وہ بار بار مطلب ہے کہ یہاں پہ آپریشن کرتی ہے. میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے پچھلی سیشن میں یہاں پہ ایکشن ایڈ اینڈ سیول پاور اس کی ایک قرارداد لے کے آئی، انانیمسلی سب نے مل کے اس کو پاس کیا. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اور انشاءاللہ جب کیبنٹ بنیں گی تو میں انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کو ہم کہیں گے کہ پہلے کیبنٹ میں پہلے اجلاس میں ہم اس کو جو CPLA سپریم کورٹ میں ہے کہ ہم اس کو وڈرا کریں تاکہ اس مصیبت سے ہم جان چھوڑے. تو انشاءاللہ ہم بالکل آپ کی سجیشن کے ساتھ، کنڈی صاحب کی سجیشن کے ساتھ متفق ہے. جلد سے جلد یہ کانفرنس بلانی ہے، آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے، میٹنگ بلانی ہے، جلد سے جلد بلائے، اعلان کرے، رولنگ دے، تاکہ یہ جلد سے جلد لوگ اپنی سجیشن دے اور اس سجیشن کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھیں. بہت شکریہ. شفیع جان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر، فلور پہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی قائد